بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں جی ملک بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، حالانکہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ ملک اس سے زیادہ شدید بحران بھگتا چکا ہے۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا المیہ تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں ہو چکا ہے۔ 3 دفعہ مارشل لگے ہیں اور بھی بڑا کچھ ہوا ہے، کوئی نازک صورتحال نہیں ہے۔ اس طرح کے کئی معمولی یہ تو معمولی جو کرائسس ہم دیکھ چکے ہیں، یہ ملک دیکھ چکا ہے۔ اب یہ جو ٹوٹا، مارشل لگے، اس کے علاوہ بھی عدلیہ تباہ ہوئی، اور سوال پھر آخر پہ ہمیشہ یہ پوچھا یہ جانا چاہیے کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا اس لیے کہ یہ ملک جو ہے یہ جرنیلوں کے ہاتھوں میں جرغمال ہے، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سیاستدانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ کرپٹ سیاستدان ان کے لیے بہت قیمتی ہیں، کیونکہ وہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو جمگٹا لگایا ہوا ہے، مینا بازار ہے، یہ ان کا ایسٹ ہے، اس کے ذریعے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے ملک کی عدلیہ کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا پچھلے 75 سال میں۔ یہ سلسلہ پرانا شروع ہوا تمیز الدین کیس سے، اور یہ آج تک جو صورتحال ہے، جو اس وقت موجودہ عدلیہ ہے، یہ اس کا کھلا ثبوت ہے، کتنی وہ آنیسٹ ہے، کتنی فیئر ہے، کتنے انصاف مہیا کیا جا رہا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ ایکچولی یہ بھی ٹول کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے 35 سال تو ڈائریکٹ حکومت کی، باقی ان سے جو لوٹے سیاستدانوں اور جو ان کے کرپٹ سیاستدانوں ہیں، ان کے ذریعے سے حکومت کی۔ اور یہ فکری اساس جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر یا تو ایسے افراد کو وہ انہوں نے اپوائنٹ کیا جن کا کوئی کردار نہیں تھا، اور یا تو با کردار افراد کو آنے ہی نہیں دیا گیا، اور اگر کوئی آ گیا تو الحمدللہ وہ پی سی او کے ظلم کا شکار ہوئے۔ تو یہ جو فلٹریشن انہوں نے اپنے مقصد کے لیے شروع کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت عدلیہ میں اور اعلیٰ عدلیہ میں کوئی خال ہی شاید کوئی ہو جو اس ظلم و ستم سے بچ کر نکل آیا ہو، ورنہ انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ عدلیہ اگر اس ملک میں آنیسٹ ہوتی تو شاید ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن یہ عدلیہ کو اس لیے ایسا رکھا گیا تاکہ وہ کوئی رکاوٹ کا باعث نہ بن سکے۔ اور یہ جو ٹوکرا سیاستدانوں کا تھا، کرپٹ سیاستدانوں کا، یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ ان کو بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے۔ اس کی تازہ ترین مثال جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف کس طریقے سے باہر گیا، سب کو پتہ ہے۔ کیانی نے 2008 میں دنیا کے ڈکلیئرڈ کرپٹ انسان کو، جو ڈکلیئرڈ جو بدنام زمانہ آصف علی زرداری کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور سنبھالے، اس نے کہا لوٹو، پکڑو، یہ لو، کھاؤ پیو، یاشی کرو، کیوں؟ ہم نے امریکہ کی حکم کی بجاوری کرنی، اور یہ ہمیشہ ہی امریکہ کے احکامات کو فالو کرنے میں لگے رہے۔ ان کے اپنے مقاصد کیوں؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ کون سے مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ امریکہ کے جو ہیں آرڈرز کو فالو کرتے ہیں۔ کسی بھی جو معمولی ذہنی سطح کا انسان ہو، اس کی سمجھ وہ اس نے بڑے فلسفے کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ کوئی اس کے لیے وہ خاص قسم کے جینیس چاہیے جو شاید ہمارے ملک میں تو موجود نہیں، جو سمجھ سکے کہ یہ سارا کچھ کس خصوصی انٹلیکچول جو ہے نا پرپس کے لیے، اور یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ہیں امریکہ کے احکامات کو فالو کرنا ہمارے کوئی اسلامی جو مذہبی فریضہ ہے، ہم نے اس کو لازمی فالو کرنا ہے۔ امریکہ کو ہم نے اس طرح فالو کیا ہے کہ شاید تاریخ میں
غلامی کی مثال نہ ملتی ہو. تازہ ترین مثالیں اس صدی میں تو بڑی جو عام اس وقت کے موجودہ جنریشن کو بھی پتہ ہوں گی. 9/11 کے بعد ہم نے کس طرح ان کے احکامات کو فالو کیا. پھر ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا. 2 بندے دن دہاڑے اس نے پاکستان کے مارے، لیکن پاکستان کے ISI چیف نے اس چیز کو انشور کیا کہ وہ بحفاظت امریکہ کے واپس جا سکے. یعنی کہ ہماری فوج نے ہمیشہ اس چیز کو انشور کیا ہے، میک شور کیا ہے کہ عوام کے مفادات بھاڑ میں جائیں، لیکن امریکہ کا جو مفاد ہے وہ جو ہے نا پورا ہونا چاہیے. اور اس وقت جو ہو رہا ہے، جو سلسلہ جو چل رہا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، یا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ سیاستدانوں کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ ہے اور خالی امریکہ نے جو اس کو فنڈ کیا ہے تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. امریکہ کو بھی پتہ تھا یہ کیسے کروانا ہے، تو اس کے لیے ان کا خاص ملازم موجود ہے اور وہ کر رہا ہے. اور چاہے اس سے بھی بڑی مضبوط گورنمنٹ ہو، وہ ایسے ہی ختم کی جا سکتی ہے. اب یہ کسی کی غلط فہمی ہوگی کہ پاکستان میں الیکشن ہمیشہ فیئر ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ بڑی آنیسٹی کے ساتھ اور بڑی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں یہ طریقہ عدم اعتماد جو ہے سیاستدان لانے میں کامیاب ہو. ایسا کچھ بھی نہیں. پھر کیا ہے، انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اب اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا تو میں اس کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یا تو وہ فاتر العقل ہے یا اس کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی سمجھ نہیں. یہ لڑائی ان سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے. لڑائی امریکہ کے ساتھ بھی نہیں ہے. باہر کے کسی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے تو اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ایسا وہ کرنے میں حق بجانے میں. دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم نے کیا اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. چنانچہ بات جہاں آ کے پہنچتی ہے کہ اگر سارے مسئلے کا حل دیکھا جائے کہ یہ مسئلہ پھر شروع کہاں سے ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے، تو شروع یہاں سے ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے جرنیلوں کی نالائکیوں کا نتیجہ ہے. تو ہمارے نہ ذاتی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں، نہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں سرحدوں کی. تو بڑا ظلم ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ایسا سیاسی نظام وضع کیا جائے، اس کے لیے دانشوروں کو آن بورڈ کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کو آن بورڈ کیا جا سکتا ہے جو اس کام کے ماہر ہیں، اس مضمون کے ماہر ہیں. کہ ایسا نظام ڈیوائز کیا جائے جس میں اہل باکردار اور اہل افراد سامنے آ سکیں اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں پاکستان کو آگے لے جانے. اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کو بالکل فیئر اینڈ امپارشل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر اعلیٰ عدلیہ کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ کو ایسا بنایا جائے، میک شور کیا جائے کہ وہ کسی سیاسی نظام کے پر منحصر نہ ہو. اور نچلی سطح پہ جو عدالتیں ہیں ان کے پروسیجرل سسٹم ہے اس کو اوور آل کیا جائے تاکہ وہ ایکسپیڈینٹ اور ایفیشینٹ ہو سکے. یہ تو اس کے چیدہ خال سیلینٹ فیچر ہو سکتے ہیں اس مسئلے کے. اور تیسرا جو بہت ہی ضروری ہے، سب سے پیوٹل، ہم پیوٹ کرنا چاہیے کہ ہماری جو آرمڈ فورسز کی، خاص طور پر آرمی، نہ ایئر فورس اینڈ other one, I'm talking about the armed forces of پاکستان. تو ہماری جو بری فوج ہے جس کو ہم بری فوج کہتے ہیں، اس کے کمانڈر ان چیف کہ جو طاقت کا جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کے مرحلے میں رکھنا چاہیے. اس طرح تقسیم ہو کہ ایک شخص میں طاقت مرتکز نہ کر سکے، تاکہ ہم جو بھی نظام ہو اس کو ایک شخص کی بے اصولی کا شکار نہ ہونے دیں. نہ ہی باہر کے لوگوں کے لیے آسانی ہو کو ایک شخص کو
پکڑ کر پورے نظام کا گولیا ٹائٹ کر سکیں اور اس کو لپیٹ سکیں. لیکن یہ تم چیزیں کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عوام کو لڑنا پڑے گا. اس کے لیے لڑائی کی ضرورت ہے اور ایک رہبر کی بھی ضرورت ہے. اب اللہ کا کرنا یہ ہے کہ خان موجود ہے جو کہ ان چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کر سکتا ہے, ہمیں لیڈ کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے دو بڑے کویسچنز ہیں. پہلا, کیا ہم یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں؟ نمبر 2, اور اگر لڑنا چاہتے ہیں تو نمبر 2 یہ, کیا ہم جیت کے لیے لڑنا چاہتے ہیں؟ کپتان موجود ہے, آپ کو کھلاڑی کی صورت میں ان چیزوں کا تعین کرنا ہے. لڑائی لمبی ہے, بڑی لمبی لڑائی ہے, اسٹیٹس کو کے خلاف ہے. لیکن اگر یہ لڑائی نہ لڑی گئی تو پاکستان کی تباہی دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے. آج نہیں تو کل ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. ہم تو بھگت رہے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم کہیں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے. یہ جو ہے نا, ہم اس لڑائی کے لیے میرا خیال ہے کہ بڑا موزوں وقت آ چکا ہے کہ اس کو once for all time we decided, we come forward, we step up, we decided. میں دعا کرتا ہوں, اور یہ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم اس بھنور سے نکل سکیں. وہ بھنور جو ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں اور پھر اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس دعا کے ساتھ, اس خاص دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اس دفعہ اگر ہم اس بھنور سے نکلیں تو ہماری سمت کا تعین ہو سکے اور ہم اس پر چل کر اپنی منزل کی جانب سفر کو شروع کر سکیں. پاکستان زندہ باد.